نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم 16واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ کہف چل رہی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے جس میں بات چیت چل رہی ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس اب آخری چانس دے دیجیے، اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. اس میں بھی ایک ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ اب میں پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا. ایک نقطہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی معاملے کو لٹکاتا رہے، سیٹل نہیں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک آخری چانس دے دیجیے، اگر اب میں نے کہا تو آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس نہیں، یہ بات میں کرتی ہوں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. یعنی عجیب معاملہ ہے کہ مسافر ہیں، ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، میزبانی کا کوئی حق تو ادا کرو کہ کھانا دے دو، لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا، مہمانی کرنے سے، میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی اچھی میزبانی کرے، اس کی عزت کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہم پڑھ آئے اب تک کم از کم 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب مہمان آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، فوراً ان کی خدمت کے لیے بھنا ہوا بچڑا اٹھا لائے تھے. اللہ ہمارا کالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. کہا ایک تو بھوک لگ رہی ہے، ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، تو آپ ان سے اس کام کی کوئی اجرت ہی لے لیتے، اس کے بدلے میں جو آپ نے محنت کی اس کے بدلے میں ہم کھانا ہی کم از کم کھا لیتے. انہوں نے کیا کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، بس اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے. کہا اب بس علیحدگی ہو گئی اور اب میں تمہیں یہ ان تینوں واقعات سے پردہ اٹھاتا ہوں. یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. مادہ پرستی کا رد، جو ظاہر پرستی ہے اس کو ریجیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اسباب پرستی کو ریجیکٹ کیا، ظاہر کو سب کچھ سمجھنا اور اس کے پرے جو اصل حقائق ہیں اس کو فراموش کر دینا، یہ دجالی فتنہ ہے. تینوں پر سے پردہ ہٹ رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے کیسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یعنی میں نے چاہا کہ میں چھوٹا نقصان کر دوں، ان کا عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ ان سے اس کشتی کو چھین نہ سکے. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب دیکھیے پچھلی آیت میں واحد کا صیغہ تھا، اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اہل علم کا بیان ہے کہ اس آیت میں نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور جناب خضر بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے، کیونکہ کشتی توڑنے کے مقابلے میں لڑکے کا قتل بڑی بات ہے نا. تو انداز دیکھیے آپ یہاں پہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں فخشینا، ہم نے چاہا، ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ سرکشی کریں گے اس وجہ سے. تو بہرحال وہ فرما رہے ہیں کہ
ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب اس کا مطلب ہے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ کو اس سے اچھا لڑکا دے. لڑکا نابالغ عمر میں تھا. سوال اب اگر مر گیا تو سوال نہیں ہوگا. نابالغ عمر میں بہت سرکش تھا لیکن نابالغ عمر میں تھا اس لیے مرنے کے بعد اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ماں باپ نیک تھے. یہ بڑا ہوتا تو سرکش ہوتا اور ماں باپ کا ایمان بھی ضائع ہوتا. تو ماں باپ کی بھی بچت ہوگی اور بہتر سبسٹیٹیوٹ ان کو مل گیا. اس سے بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا. اللہ سے امید ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس سے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا بچہ دیکھیں اس طرح کا نافرمان سرکش ہم اس کو قتل کر دیں. ہم کہیں جی ہم حضرت خضر نے بھی کیا تھا یہ سرکش ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہوتا. نعوذ باللہ یہ میرے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں. حضرت میں نے بھی یہاں پہ جو واضح کی بات فخشی نہ جو کہا حضرت خضر نے اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو حکم دیا اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کیا. تو یہ اللہ کے حکم سے تھا لیکن یہ اصل میں امتحان لینا مقصود تھا. آگے چلتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور جہاں تک بات ہے اس کی دیوار کی تو وہ دو یتیم لڑکوں کی جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. ساتھ ہی بتا دیا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. کمال حضرت خضر کا نہیں ہے کمال اللہ کا ہے. اللہ نے چنا حضرت خضر کو کہ وہ یہ کام کر دیں. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دیوار تھی تیسرا پردہ ہٹا رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت پیارا نقطہ ماں باپ کے لیے بھی آ رہا ہے. وکانا ابوہما صالحا بچے یتیم ہو گئے ماں باپ فوت ہو گئے لیکن ماں باپ جو ہے وہ نیک تھے. خزانہ بچوں کا تھا جو کہ دیوار میں دفن تھا. بس آپ کے رب نے چاہا کیونکہ باپ نیک تھا تو اولاد کو فائدہ ہوا. خزانہ بچ گیا. اللہ نے کیسا اہتمام فرمایا خضر کو بھیج کر دیوار درست کروا دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اچھا خاصا جمع کر لوں میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر لوں کچھ جائیداد بن جائے کچھ بینک بیلنس بن جائے جائز طریقے پر ہو تو اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے. لیکن اللہ کا حق بھی ساتھ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھا کریں. اللہ کا جو حق ادا ہونا صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اکثریت کی ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں بینک بیلنس کچھ نہ کچھ. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. تمہارا رب تمہاری اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا. دولت نہیں نیکیوں میں آگے بڑھو. دولت حلال ہے کوئی حرج نہیں. پہلے بھی میں نے کہا اس کی نفی نہیں کی جا رہی لیکن فکر ہمیں اسباب کی جائیداد کی بینک بیلنس کی نہیں بلکہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں خیر میں آگے بڑھیں. نیکیاں کریں گے تو اولاد کو بھی ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا. دیکھیے حضرت خضر آخر میں کیا فرما رہے ہیں وما فعلتہ عن امری. یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس پر حضرت موسیٰ خضر نہ کر سکے. یہ تین واقعات بہت سبق آموز واقعات ہیں. بدلتے حالات میں ہم سب پر بھی بہت کچھ بیتتا ہے. اللہ کی شان آپ دیکھیے یہاں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اہم بات یہاں پہ بتا دی کہ یہ تین واقعات بتا کر ہمیں مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ یہ وہ کام تھے جو اللہ نے اپنے حکم سے اپنے اذن سے کروائے تھے. لیکن بہت اہم بات یہ ہے ان کو نا تکوینی احکام کہا جاتا ہے. یہ یقون والے ان کے اندر میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے موسیٰ کی طرح سے صبر بھی کرنا ہے. موسیٰ کی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور موسیٰ کی طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور صبر کر کے علم حاصل کریں. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. چوتھا واقعہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے بہت قیمتی ہے کئی اعتبارات سے. تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے شکر کے اعتبار سے بھی اہم ہے. اللہ اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے اور یہ اس تعلق سے بھی یہ بہت اہم واقعہ ہے. آدھی دنیا تک اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو دنیا عطا فرمائی. اس کا ذکر آ رہا ہے تاریخ میں. اس کا نام سائرس یا قورس بیان کیا جاتا ہے اور یہ ذکر بنی اسرائیل کی تاریخ کے ضمن میں سورہ بنی اسرائیل میں مختصراً آ چکا ہے. ان کا جو دور ہے وہ 539 بفور کرائسٹ ہے. عیسیٰ سے کوئی 540 سال پہلے کی یہ بات ہے. ذوالقرنین
قرن علاقے کو بھی کہتے ہیں، ایرا کو بھی کہا جاتا ہے ایک دور کو، اور مشرق و مغرب کی بہت بڑی بادشاہت انہوں نے جمع کر دی تھی، تو مشرق اور مغرب دو قرن والے بھی ان کو کہا گیا، قرن سینگ کو بھی کہا جاتا ہے، عراق کو بھی، علاقے کو بھی، اور دو سینگ کو بھی قرن کہا جاتا ہے، تو دو سینگوں والے۔ ان کا یہود پر بہت احسان تھا۔ یہود کی جب بخت نصر کے دور میں پٹائی ہوئی تھی تو ان کی فتوحات کے دور میں انہوں نے یہود کو فلسطین کی طرف آنے کی اجازت دی تھی، اور یہود ان کو اپنا محسن جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سوال کروایا مشرکین کے ذریعے سے۔ اور میں آپ کو جب سورہ بنی اسرائیل کے سیزن میں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کا دور تھا اہل کتاب کا، عروج کا دور، وہ ایک عروج کا دور یہ ذوالقرنین کا دور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن ذوالقرنین، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے سأتلو علیکم من ذکرہ، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو بھی سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اور اس نے کہا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ڈائریکٹلی ذوالقرنین کو کہا ہوگا، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا ہوگا۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ اب دیکھیے ایک عادل بادشاہ کا یہ طریقہ ہے، انہوں نے کہا جو درست کام کرے گا وہ اس کو تو ہم بالکل اس کے ساتھ ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے، اور جو غلط کام کرے گا اس کو ہم سزا تو دیں گے لیکن زیادہ سخت سزا اس کو اس کے رب کے پاس ملے گی۔ اللہ سے ڈرنے والا با اقتدار بادشاہ، عادل بادشاہ، نیک بادشاہ۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر ہم نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایسی حد پر پہنچ گیا فتوحات کرتے کرتے کہ جہاں کے لوگ ابھی ترقی یافتہ نہیں تھے، ان کو شیڈز بنانے کا، بلڈنگز بنانے کا، سائبان بنانے کا کوئی ان کو طریقہ نہیں آتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کون ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ، لیکن ابھی میں تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ یہ آخری جو علامات قیامت ہیں اس میں سے ایک یاجوج ماجوج کا دور ہے کہ جب وہ اتریں گے تو وہ کہا جاتا ہے وہ نکل آئیں گے کہیں سے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اس وقت وہ پہاڑوں سے نیچے کی طرف دوڑ جیسے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور خوب قتل و غارت گری کریں گے، اور جنگ ہوگی اور 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ یہ 99 لوگ کون ہوں گے؟ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، یعنی مقابلہ ایسے ہوگا کہ 100 میں سے 99 یاجوج ماجوج اور ایک انسان، دوسرے انسان۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ہیں چائنیز یا جاپنیز ان کی طرح سے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ موجود ہیں دنیا میں، لیکن یاجوج ماجوج نے ابھی نکلنا ہے، ظاہر ہونا ہے، ظاہر نہیں ہوئے وہ ظاہر ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، میرا کام مال سمیٹنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تم بس محنت سے میری مدد کرو، یعنی لیبر تو میرے پاس نہیں ہے نا، میں ساتھ لے کے تو نہیں آیا اپنی لیبر، تم لیبر ورک تم کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، ٹیکنالوجی میں تمہیں دوں گا۔
اور تم صرف لیبر تمہاری چاہیے. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا. اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے. ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہی لوگ قیامت کے دن اللہ سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو قیامت کے نہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ مریم سے بھی آگے آئے گی کہ یہی لوگ قیامت کے دن ان مشرکین کے عمل سے انکار کر دیں گے جو مشرکین ان کو اپنا معبود بناتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جہنم کافروں کو یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کے سامنے لے آئی جائے گی. وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے لے آئی جائے گی اور ان کو اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا. استغفر اللہ العظیم. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ مجھے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا اور مجھے چھوڑ کر حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا میرا. اور یہ عقیدہ تثلیث جو ان کے ہاں تھا کیا تھا؟ اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ، اور کچھ نے کہا اللہ، ماں اور بیٹا، ان تینوں کو ایک ہی گاڈ کہتے تھے، ایک خدا کہتے تھے. استغفر اللہ العظیم. اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ بہت ہی جھنجھوڑنے والی آیت ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہم بے شک وہ، یحسنون صنعا، بڑے نیک بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اس سمجھ رہے تھے جو صنعت گلی وہ کر رہے ہیں وہ بڑی حسین ہے. یحسنون، وہ حسین کام کر رہے ہیں، صنعت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کی ساری سعی، ساری جہد، ساری کوششیں اللہ کے راستے سے بھٹکی ہوئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال میں بڑے کام کر کے گئے تھے، دنیا کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے تھے. آپ دیکھیے لاہور کے اندر کتنے ہندوؤں کے نام کے ہاسپٹل ہیں، گنگا رام ہے، گلاب دیوی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے. یہ بڑے کام ہے نا. انہوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی تھی. آپ کو پتا مدر ٹریسا کے نام پہ ہم بڑا انڈیا کے اندر ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی بڑا اچھا ہم کو سمجھا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آیا باقاعدہ کسی نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ سائیکولوجیکلی ill تھی وہ مدر ٹریسا، اور لوگوں کو بدحال دیکھ کر، پریشان دیکھ کر اس کو اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور کہتے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کے، پتہ نہیں کتنے اربوں روپے اس نے کمائے ہوئے. یہ بھی ریسنٹلی یہ ایک تحقیق ہوئی ہے. واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، کسی نے کہا، میں نے بات آگے شیئر کر دی، مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک مثال کے طور پر یہ دے رہی ہوں بات. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کی شہرت کے لیے کیا تھا جو کچھ کیا تھا. بڑی شہرت مل گئی، ایوارڈز بھی مل گئے، ہاسپٹلز بنائے. آج تک گلاب دیوی کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، گنگا رام کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، آج تک نام چل رہا ہے ان کا. شہرت، کتنا بڑا کام کیا بھلائی کا لوگوں کی. اللہ نے اس کا یہ ریوارڈ دیا کہ دنیا میں نام باقی رہ گیا. لیکن آخرت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہاسپٹل بنایا تھا. اللہ پھونک مار کے خاک کی طرح اڑا دے گا ان کے اعمال. قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اگر تم چاہو تو اس آیت کی تلاوت کر لو. فلا نقیم، یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے نا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ وزن نہیں دے گا. ابھی تک اعمالہم، وہ اعمال جو کفر اور شرک سے ملے ہوئے ہوں گے ان کے اندر منافع نہیں ہوگا.
وہ اعمال جن کے اندر حسد، غیبت، ریاکاری ہوگی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کہیں پہ بھی وزن نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اپنا اپنے اعمال کو خود ہی جانچا کیجیے، جو میں کام کر رہی ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کے لیے کے دکھاوے کے لیے ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی بدلے میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا اعلیٰ ترین مقام۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب تم جنت مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ 100 درجے نا جنت کے، اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اللہ سے سوال کرنا ہے تو پھر کھل کے کیا کیجیے، اللہ جنت الفردوس کا اہل کرنا ہمیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہیں چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میں میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی چاہتا ہے اس رب سے ملاقات کرنا، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی ایک کا بھی، یعنی پورا پورا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ 2 باتیں امپورٹنٹ جو بیچ میں مس کر گئی۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت خضر کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بتایا کہ اس میں بتایا گیا کہ اللہ جو ہے صرف وہ ہے جس کو فنا نہیں ہوگی، اور باقی ہر ایک چیز، ہر ایک انسان نے فنا ہو جانا ہے، فانی ہے ہر کوئی۔ تو اس سے سمجھ لگی کہ کوئی انسان زندہ نہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے جو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ حضرت خضر زندہ نہیں، لیکن اگر کوئی رہنمائی کرتا ہے حضرت خضر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ رہنمائی کرتا ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے۔ اور دوسرا سورہ کہف کی آیت نمبر جو 10 ہے، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا از اول فتیہ سے نہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس دعا کو اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ سورہ مریم جو ہے یہ ہے جو کہ جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو کہ حضرت انہوں نے جعفر بن طیار نے پڑھی تھی نجاشی کے دربار میں، جب وہ ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے نا، مشرکین آ گئے اور انہوں نے آ کے دین اسلام کے خلاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، تو پھر حضرت جعفر بن طیار کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ، انہوں نے یہ صورت پڑھی تھی، اور یہ سن کر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ واللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم جو تم نے بیان کیا، پھر وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سن کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ بہرحال سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع 98 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد،
ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، حروف مقطعات، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا. حضرت زکریا ہم پڑھ چکے ہیں خالو حضرت مریم کے، اور حضرت مریم کے پاس جب عجوبے معجزے سے کھانا دیکھا حیران ہوئے، پوچھا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا رب نے بھیجا. انہوں نے کہا اگر میرا رب یہ معجزہ کر سکتا ہے کہ ایک طرح تنہا بیٹھی ہوئی عورت کو رزق پہنچا سکتا ہے تو وہ مجھ جیسے بوڑھے میری بانج بیوی کو اولاد بھی دے سکتا ہے. یقین کی بات ہے نا. اب دیکھیے یقین ہے، اس لیے اللہ سے دعا کریں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا. بڑی خوبصورت دعا. اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئیں اور سر بڑھاپے سے بھردک اٹھا. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا. یہ بھی آج شیئر کر دی جائے گی آپ سے. ہر دعا سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوئی. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی فکر ہے، ان کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانج ہے. کیوں اولاد مانگ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میری جائیداد کا وارث کون ہوگا جو ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے، میرا نام لینے والا کون ہوگا. اس لیے کہ میری امت جو ہے اللہ وہ تو بہت برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی. میں نہ رہا، میں ہی صرف روکنے والا ہوں، میں نہ رہا تو کون ان کو ٹوکے گا. اس لیے تو مجھے اپنے سے اولاد عطا فرما اپنی رحمت سے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا، ایسا انسان بنانا جس سے تو راضی ہو. وجعلہ ربی رضیہ، وہ تیرے سے راضی رہے تو اس سے راضی ہو. دیکھیے انتہائی بڑھاپا لیکن مایوسی نہیں. بندہ مومن پورے یقین سے دعا کرتا ہے. اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین سے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، غفلت سے مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی. بس رٹو رٹائے طوطے کی طرح اگر ہم پڑھتے چلے جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، وہ نہیں قبول ہوتی. دعا یاد رکھیے بہت خوبصورت بات، دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا مانگنے کے لیے ہوتی. آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کے الفاظ پہ غور کر کے اس کو مانگنے کے اسلوب سے پڑھا کیجیے. جواب دیا گیا زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اسلام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. کتنے فخر کی بات ہے. اللہ نے خود نام رکھا، اور نام کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. نام رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اچھے مطلب کا نام رکھا جائے، اور کسی نام سے اگر نسبت ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے. مثلا جیسے ہم رکھتے ہیں الحمدللہ عائشہ، فاطمہ، آمنہ، ہم رکھتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی نیک بیویوں کے ساتھ ہم ریلیٹ کر کے نام رکھتے ہیں، اور ساتھ دعا بھی کیا کیجیے اللہ یہ نام رکھا ہے تو ان جیسی سیرت بھی ہمارے بچوں کو عطا فرما. یہ نام کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں جو رواج ہو گیا نا، عجیب و غریب نام ہوتے ہیں اور پھر ان کو کتابوں میں نا ان کے عجیب عجیب مطلب بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب مطلب نہیں، ہر ایک کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حور، جنت کا پھول، جنت کا تحفہ، یہ ہر نام کا یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑے عجیب عجیب ہمارے پاس چل گیا یونیک نام رکھنے کے چکروں میں. تو وہ کہتے ہیں پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا. اب جب یقین کے ساتھ مانگا اللہ نے ساتھ ہی جواب دے دیا، پھر انسانیت کے اندر واپس آگے کہ ہیں یہ کیسے پاسبل ہے، انسان ہے نا اس لیے یہ پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. کہا کذالک پہلے ربو کا ہوا الیہ حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. تیرا رب فرماتا ہے میرے لیے تو ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا. سورہ دہر کا آغاز اس سے ہوتا ہے. ولم اکم نہیں سوری شیء مذکورہ، اس میں کہا گیا کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں ہوتے انسان، اور پھر وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھ گیا افلاطون. جو بچہ پیدا ہوتا ہے تین ایج میں خاص طور پہ ہر بچہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا ہوتا ہے. ہماری عمر میں جا کے بھی عقل نہیں آتی. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. اب دو باتیں اس سے پتہ چلی. ایک تو یہ کہ غالباً ان کے ہاں یہ تھا کہ منہ بند ہو جاتا تھا
या मुंह बंद रखना पड़ता था। 3 दिन, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी बात कि जब कोई खुशखबरी मिले तो क्या करना है, सब्बिहु बुकरतम व अशिया, दिन रात अल्लाह की तस्बीह करनी है। आप और मैं करते हैं, रंग रलियों में गुम हो जाते हैं। जैसे ही हमें खुशखबरी मिलती है, चलो जी केक बना लो, चलो जी मिठाई बांट दो, चलो जी लोगों को जमा कर लो, तस्वीर का याद आता है, उस रब का शुक्र अदा करो जिसने ये नेमत दी है। ए यहया, किताब इलाही को मजबूत थाम ले, हमने इसे बचपन ही में हकम से नवाजा, अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की, और वो बड़ा परहेजगार और अपने वालिदैन का हक शनास था। बहुत 4 खूबियां बताई जा रही हैं। बचपन में ही अल्लाह ने हिकमत दे दी थी कि बाप ने नेक औलाद की दुआ की थी, बाप की दुआ बच्चों के लिए कबूल की जाती है। कल हमने हदीस पढ़ी थी ना, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर दी कि नेक बनाया, और अल्लाह ने साथ ही बता दिया 4 खूबियों के साथ मैंने उसको पैदा किया था। नंबर 1, हकम से नवाजा था, यानी हिकमत उसको दी गई थी। कुव्वत फैसला को दरअसल हिकमत कहा जाता है, जो बारीक जो फर्क होता है ना, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सके हक और बातिल के दरमियान, वो गहराई में बात को समझ सके, वो हिकमत वाला होता है। फिर नरम दिली अता की थी, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों में से एक बहुत बड़ी रहमदिली अता होना, किसी को नरम दिली अता होना। और फिर उसके बाद ये कि पाकीज़गी अता की थी, यानी बहुत मोहब्बत वाले थे, कहते हैं मोहब्बत वाले थे, और बहुत लविंग पर्सनैलिटी, और तज़किया करने वाले थे, यानी वकाना तकिया, और परहेजगार थे, यानी उनके दिल के अंदर बहुत पाकीज़गी थी। तो अल्लाह फरमा रहा है अपने वालिदैन का हक शनास था। जो वालिदैन के हक में नेक हो ना, वालिदैन के साथ जो नेक रवैया रखे, वही असल में सारी दुनिया के साथ नेक हुआ करता है। साथ ही खूबियां बता दी, और साथ ही कहा वलम यकुन जब्बारन असिया, और वो जब्बार भी नहीं था और नाफरमान भी नहीं था। सलाम उस पर जिस रोज के वो पैदा हुआ, और जिस दिन वो मरे, और जिस रोज वो जिंदा करके उठाया जाए। गोया के अंबिया को भी मौत आती है, और 3 वक्त वहशत के होते हैं। उन तीनों औकात में अल्लाह ने इनके ऊपर सलामती भेजी थी। पैदा होने का वक्त वहशत का होता है, बच्चा रोता है, आपको पता, पैदा होता है। मरने का वक्त वहशत का होता है, मरते वक्त आपको पता नज़ा का आलम सख्त परेशान कुन वक्त होता है। और जिस रोज वो जिंदा करके उठाया जाए, मायशा ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे मुबारक पर पसीना था, इसलिए मैं किसी के लिए ये नहीं कह सकती कि नज़ा के आलम में नेक लोगों को मुश्किल नहीं आती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर भी पसीना था। दिखाया अल्लाह ने बताने के लिए, मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए, वार्न करने के लिए कि ये बड़ा सख्त वक्त है। उसकी पनाह, उसमें अल्लाह की पनाह अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह मरते वक्त हमें कलमा नसीब कर देना। दुआ है इंशाल्लाह, वो भी आज शेयर करेंगे आपसे मरते वक्त। कल हमने, परसों हमने वो दुआ भी आपसे शेयर की थी ना, पता नहीं शेयर की गई कि नहीं, मैंने कहा था शेयर करें, फातिह समावाति वल अर्ज़ वाली, कि मौत, अच्छी मौत की दुआ इंशाल्लाह। इंदल मौती भी सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, ये आज इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी जाएगी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो, जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिकी जानिब गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी। इस हालत में हमने इसके पास अपनी रूह को, यानी फरिश्ते को भेजा, और वो उसके सामने पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया। पहले ये बात नोट कीजिए, पहले बयान कर चुकी हूँ, शुरू में हमने पढ़ा था, अल्लाह ने कहा ये तुम्हें कहते हैं यहूदी हो जाओगे तो फायदे में रहोगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो जाओगे तो जन्नत में जाओगे। ये तो खुद एक किबले की पैरवी नहीं करने वाले, ये तुम्हें कहते हैं हमारे किबले की तरफ आओ, तुम क्यों बैतुल्लाह को पूज रहे हो, सॉरी बैतुल्लाह की तरफ सजदा करते हो। तो इनको बताओ कि तुम तो खुद एक किबले की पैरवी नहीं करते। कहने को बैतुल मक़दस है ईसाइयों का भी किबला और उनका भी, लेकिन ईसाई मशरिकी गोशे की तरफ सजदा करते हैं और यहूदी मगरबी जानिब सजदा करते हैं, क्योंकि मशरिकी जानब हजरत आयशा, हजरत मरियम बैठी थी ना, तो इसलिए यहाँ पे उनका वाज़ेह तौर पे दोबारा अल्लाह ने बता दिया कि मशरिकी जानब वो बैठी हुई थी, उनका हुजरा मशरिकी जानब था। मरियम यका, अच्छा फिर फरिश्ता आ गया इंसान की शक्ल में। फिर मरियम यकायक बोल उठी, अगर तू कोई खुदा का आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा मैं तो तेरे रब का भेजा गया हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम ने कहा
مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. تیرے رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی. کہا کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں. اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہنا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ کام ہو کر رہنے والا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، کیونکہ حمل ہو گیا تھا. بڑی پریشان تھی کہ اب ڈلیوری یہاں ہوئی تو یہاں تو شور مچ جائے گا. تو دور ایک پہاڑ پر پناہ لے لی انہوں نے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا درخت تک ان کو پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. کنتو نسیم منسیا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور وہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پھر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہتے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. وہی جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا نا، چپ کا روزہ. اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی. یعنی بچے کے معاملے میں تجھے کسی کو توجیحات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ خود ہی اس کا طریقہ کر لے گا جو بھی کرے گا. تجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا. لیکن ایک اور بہت اہم بات کہ پانی اور کھجور یہ دو چیزیں مکمل غذا ہے انسان کے لیے. تو اس لیے ان کو کھجوریں ملی اور پانی ملا، اور ماشاءاللہ ڈلیوری انہوں نے الحمدللہ کر لی اور بچہ پیدا ہو گیا. اور اس مشکل مرحلے کو اللہ نے ان دو چیزوں کے ذریعے آسان کر دیا. پھر اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کو برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کو بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ خود تو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا ہم اسے کیا بات کر رہے ہیں، جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور بابرکت کیا مجھے جہاں بھی میں ہوں، اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. پھر وہی آپ دیکھ لیجئے تینوں اوقات میں نے ابھی جو بتایا حضرت یحییٰ کے لیے، وہی حضرت عیسیٰ کے لیے 3 اوقات: دنیا میں آنا، وحشت کا وقت، دنیا سے جانا، اور جب دوبارہ اٹھایا جانا. تو جب اسی لیے کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جانا بھی بہت مشکل ہے. ان تینوں اوقات میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ان پر سلامتی ہوگی. اور حضرت عیسیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت آئے، مردہ جب روح نکل رہی ہو تو مردے کو اپنی روح نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب روح نکل جائے تو آنکھیں بند کر دو، کیونکہ آنکھیں روح کو دیکھتی ہیں اور روح جسم کو دیکھ کر حسرت کرتی ہے کہ جتنا وقت میں زندہ رہا تیرے سے بے نیاز رہا. اپنی روح کو روح جسم کو کہتی ہے. اس لیے یہ بہت حسرت کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان کے لیے. اور پھر حسرت کے اوقات اور کون سے ہوتے ہیں؟ جب اعمال نامہ تقسیم کیا جائے، وہ بھی حسرت کا وقت ہو سکتا ہے کافروں کے لیے. اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا نا تو حسرت ہوگی ان کو. پل صراط سے گزرنے کا وقت، وہ بھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر بھاری نہیں ہوں گے. اللہ نے خود بتا دیا ان کے لیے سلامتی ہوگی. اچھا ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ آگے چل کے بھی پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے گہوارے میں بولے تھے. عیسیٰ ابن مریم، جری جراحب، ایک وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار کو دیکھ کر ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے. تو بچہ بول اٹھا کہ اللہ مجھے ایسا ظالم نہ بنانا. بخاری کی حدیث ہے. اور تیسرا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ، وہ جو گڑھے والے، وہ سورت کا نام ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ وہاں آخری پارے کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.
असहाब उल-उखदूद, ये है ईसा इब्न मरियम और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक जात है, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था अल्लाह मेरा रब भी और तुम्हारा रब भी, बस तुम इसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। और मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहम इख्तलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का वक्त होगा, जबकि वो बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे, इनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें इस दिन से डराओ जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा कार नहीं होगा। एक बात पीछे भूल गई, मुख्तलिफ गिरोह आपस में इख्तलाफ करने लगे। ये कौन से गिरोह हैं? ईसाइयों का गिरोह जिन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया, ये मैं बात कर रही हूँ आयत नंबर फख्तलफल अहज़ाब, आयत नंबर 37 का शुरू जहाँ से मैंने किया। दो गिरोह जो इख्तलाफ करते हैं, तीन गिरोह। एक गिरोह वो जो यहूदियों का जो कहते हैं कि हजरत ईसा कुछ नहीं थे और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया, सलीब चढ़ा दिया। एक ईसाइयों का गिरोह जो कहते हैं हजरत ईसा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे थे, बल्कि अल्लाह से नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और एक तीसरा गिरोह मुसलमानों का गिरोह जो कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी थे। यहाँ पे तीनों की बात हो गई। अल्लाह कह रहे मुख्तलिफ गिरोह जिनके बारे में इख्तलाफ करने लगे, हालांकि अल्लाह उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम मेरी बंदगी करो, वो तो रब की बंदगी की तरफ दावत दे रहे थे। और अल्लाह फरमा रहे हैं इन्हें इस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा कार ना होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होने वाले हैं और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। सिद्दीक़न नबिय्या दो अंबिया के लिए आता है। अल्लाह ताला ने आम तौर पर दो तरह के लोग बनाए हैं। देखिए इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा नहीं मैं रुकूंगी, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक है जो बाहर की दुनिया में ज्यादा सरगर्म रहते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, यानी तन्हाई में खुश होते हैं, तवाज़ुन वाले होते हैं, जो तीसरी किस्म के लोग होते हैं। तो दूसरी किस्म के लोग गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं, वो सिद्दीकीन कहलाते हैं। नबी की दावत सुनकर फौरन कबूल करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, ज्यादा देर से मुतवज्जो होते हैं, बाहर की तरफ ज्यादा सरगर्म होते हैं, जो अशीले होते हैं, दीन के लिए बहुत काम भी करते हैं, ये शुहदा होते हैं। हजरत मूसा भी जोशीले थे, उनका जो वो है ना, उनको शहीद का लक़ब दिया जा सकता है। हजरत इब्राहिम सदीक नबिया, सदीक भी थे और नबी भी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में अगर हम देखें तो हजरत उमर और हमजा जो हैं ये शुहदा के दर्जे में, और हजरत अबू बकर जो है वो सद्दीकीन के दर्जे में। हम पढ़ आए वहां सुना उलाइका रफीका। अल्लाह अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सौलहीन के साथ शामिल करे हम सबको, अल्लाहुम्मा आमीन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक के लिए मुनासिब नहीं कि वो किसी पर लानत करे, ये उसकी निशानी है कि वो किसी को बुरा भला नहीं कहता, लानत नहीं करता किसी के लिए। और हजरत इब्राहिम को सिद्दीक़न नबिया कहा गया। मैंने आपको बताया दो अंबिया के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगी। इस काला लिए भी ही उसके बाप ने जब उसको कहा या बती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु, उन्होंने कहा अब्बा जान, जब उन्होंने अपने अब्बा जान से कहा ए अब्बा जान, ये आप किसकी इबादत करते हैं जो न सुनते हैं न देखते हैं, वला युगनी अनका शैआ, जो कि आपके किसी काम भी नहीं आ सकते। या बती, ए अब्बा जान, कद जाअनी मिनल इल्मी, मेरे पास एक इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाए और शैतान के साथी बनकर ना रह जाएं। बाप ने कहा इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। नंबर एक, पहले ये पॉइंट नोट कीजिए कि अगर बेटे के पास हदायत है तो अपने बाप को, अपने बड़ों को दावत दीन दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो कहें जी बड़ा इसलिए दावत नहीं दी जा सकती, ये तो छोटों को दावत दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। नंबर दो,
باپ نے، اب باپ کی بات دیکھیے کہ وہ جب اپنے بتوں کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیں. یعنی نصیحت کرنا کا میرا کام تھا، وہ میں نے کر لی. اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو بس پھر میں آپ کو آپ اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں رہوں گا. ابھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے کہ بے باپ کے لیے دعا نہ کرو، اسی وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا. قیامت کے روز حضرت ابراہیم اپنے والد کو دیکھیں گے جس پر ذلت ہوگی، تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور میری بات مان لیں. آزر کہے گا آج میں تمہاری بات مانتا ہوں. حضرت ابراہیم اللہ سے عرض کریں گے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو. حضرت ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو آزر کو گندگی میں لتھڑا ہوا بجو بنا دیا جائے گا اور ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ لوگ یہ نہ پہچانے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے. یعنی ابراہیم کو اس رسوائی سے بچا لیا جائے گا، لیکن آزر کو اس کے کیے کا انجام بھگتنا پڑے گا. بس جب ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو، اب دیکھیں یہ رسول النبی آیا ہے، صدیق النبیہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اور ہم نے اس کو ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور حضرت جو ہے حضرت موسیٰ ان کو کلیم اللہ کہا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا. کلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، لیکن لقب حضرت موسیٰ کا ہے کلیم اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی میں نے ان کا مددگار بنا دیا تھا. انہوں نے دعا کی تھی، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، جس کے بدولت اللہ نے ان کو بھائی کو بھی نبوت دے دی تھی. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا. سچائی کی بات بار بار آ رہی ہے، پہلے بھی تھی. سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور انسان برابر سچ بولتا ہے اور سچائی تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے. اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ تلاش کر کر کے جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ انسان کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم سنایا. سچائی انسان کو دنیا کی بھلائی دیتی ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. یہ تو سچائی بہت امپورٹنٹ. ہم ابھی وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں. سچ بولنے کی بدولت ان کو انعام ملا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. اور رسول نبی تھا، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو. حضرت ادریس کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں. بہرحال حضرت ادریس کا ذکر ہے یہاں پہ. اور وہ ایک سچا انسان تھا اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. اور آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو اٹھتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. آیت سجدہ آ گئی. سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وتبارک اللہ احسن الخالقین.
فخلف من بعدهم، اور ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. یہ یاد رکھیے، یہ دو بڑے کام ہیں، دو بڑی چیزیں ہیں انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی. ان کو اپنی کتاب پہ لکھ کے رکھ لیں. اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ جو نمازوں کو ضائع کرتے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جانے والے لوگ ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں جانے والے لوگ. یہ دو کام کبھی نہیں کرنے میں نے اور آپ نے انشاءاللہ نہ، اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے روکنا ہے، نہ نمازوں کو ضائع ہونے دینا ہے، نہ خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے. ابھی بتا کے ہٹی ہوں حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو سب سے بڑا معبود پوجا جاتا ہے وہ نفس ہے. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یعنی جو توبہ کر لیں، نیک کام کرنے والوں سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. حالانکہ انہوں نے گزشتہ زندگی میں کچھ نمازیں ہو سکتا ہے ضائع کی ہوں، حالانکہ ہو سکتا ہے گزشتہ زندگی میں خواہشات کی بھی کچھ پیروی کی ہو، لیکن جو توبہ کر لیں وہ یقیناً اور پھر ایمان لے آئیں، پھر آئندہ کے لیے کوئی برا کام نہ کریں. وہاں وہ ان کو ایسی جنتوں کا وعدہ ہے جہاں وہ کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. قالوا سلامن سلاما، ہم سورہ واقعہ میں پڑھیں گے، وہاں پہ سلامتی کی بات سنیں گے، کوئی لغو نہیں، ولا سیما، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. اور ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے برابر؟ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ ہمارے پاس جیسے پہلے آتے تھے ویسے آیا کریں، یعنی زیادہ جلدی جلدی آیا کریں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. شوق تھا جلدی جلدی ملاقات کا. واللہ عالم. میں نے ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کی ملاقات جو ہے پوری زندگی میں، اگر میں بھول نہیں رہی، 24,000 یا 26,000 انہوں نے کہا دفعہ ہوئی ہے. 24,000 یا 26,000 دفعہ ملاقات ہوئی ہے حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولانا طارق جمیل نے یہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے صرف انہیں سے سنا. میرا دل چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں کیونکہ ابھی یہاں پہ یہی انہیں کی بات ہو رہی نا. انسان کہتا ہے کہ جس سے شوق ہوتا ہے نا ملاقات کا، وہ پھر چاہتا ہے انسان کی جلدی جلدی ملاقات ہو. تو میں اس دورہ قرآن میں 2-3 دفعہ یہ بات کر چکی ہوں. اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، جلدی جلدی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. نماز کے لیے جلدی جلدی دوڑ کے جایا کیجیے، جلدی جلدی اول وقت میں نماز پڑھا کیجیے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے. اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا. انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ولم شیء مذکورہ تھا، کچھ بھی ذکر کرنے کے قابل چیز ہی نہیں تھا. پھر رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لگائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اور اس شخص کو چھانٹ دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونک کے جانے کا مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. استغفر اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارد تو سب ہوں گے، پھر ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزر جائے گا. جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوگا، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے.
نہ نظر آنے والا پل، اتنا باریک ظاہر ہے لیکن اس کے اوپر سے ہر کوئی گزرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے اپنے اعمال کی بدولت جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے اور کچھ ہوا کی طرح سے گزر جائیں گے اور کچھ عمدہ گھوڑوں کے اوپر سوار گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ چلنے والی سواریوں کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ آنکڑوں میں پھنس کے نہیں اور کچھ رینگ رینگ کر گزر جائیں گے اور کچھ آنکڑوں میں پھنس کر زخمی ہو کر گزریں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے اور پھر ان کو نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور نہیں کر سکیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اس کو آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یعنی کہ کو بہت گناہ بھی ہوں گے نا، اور تو صرف قسم حلال کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال کے پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پل کیا ہے. ہم نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے بتایا یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس پر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ پل پر سے گزرنا آسان کرے. اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جس سے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی اس کا مطلب کہ بھی گر سکتے ہیں، بیچ میں گریں گے لیکن پھر اللہ کی راہ میں بچا لیے جائیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان ڈالنے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت کی وجہ سے زیادہ شدار ہیں. پیچھے بھی میں نے بتایا انکار کرنے کی 2 وجوہات یہاں پھر بتائی جا رہی ہیں، دنیا کی عزت اور دنیا کی رونقیں. جو ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ آخرت کے دن سخت عذاب کا شکار ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. قوم فرعون کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم ثمود کو دیکھ لیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس دن پتہ چلتا ہے یہ سارا مال و متاع، یہ دوست احباب دنیا میں جن کو ہم نے بڑا عزت کا نشان سمجھا ہوا تھا، یہ سب بے فائدہ ہیں جب موت نظر آ جاتی ہے. پھر فرعون بھی پکار اٹھتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اور ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لال لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. مخصوص ایک خاص واقعے کا ذکر آتا ہے اس آیت کے حوالے سے، ویسے ہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے ابھی ہم نے جو پڑھا نا اس میں سورہ کہف میں، وہ جو باغ والا تھا اس نے کہا کہ اگر قیامت آئے گی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ وہاں پہ بھی دے دے گا. وہ مسلمان تھا لیکن یہ کافر کہہ رہا ہے. یہ واقعہ جو ہے کافر کے بارے میں آتا ہے. خباب بن ارد جو بڑھائی کا کام کرتے تھے، انہوں نے آس بن وائل کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا، لیکن وہ لوہے کا کام کرتے تھے. وہ کچھ کام کر کے دیا ان کو اور وہ معاوضہ نہیں دے رہا تھا، بار بار جا کے تقاضا کرتے تھے. وہ کہتا تھا اپنے محمد کا انکار کر دو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو وہ نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے غریب انسان تھے خباب. انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ شکایت بھی کی تھی، وہ انشاءاللہ میں ایک دفعہ میرا خیال ہے پہلے بیان کر چکی ہوں، دوبارہ بھی آئے گا تو بیان کروں گی. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ وہ بڑے مایوس اور غصے میں آ گیا حضرت خباب. انہوں نے کہا اچھا اگر تم مجھے نہیں دو گے تو قیامت کے دن میں تم سے یہ ضرور لوں گا جو تم نے کیا ہے، میرا حق مارا ہوا ہے. تو آس بن وائل نے کہا کہ جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں پہ بھی اللہ مجھے اتنا ہی مال اور اولاد دے گا بلکہ اس سے بھی دگنا دے دے گا. تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ یہ بکتا ہے جسے ہم لکھ رہے ہیں،
یہ اکیلا ہمارے سامنے ہوگا، مال اور اولاد سب دنیا میں چھوڑ کے آ جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں، تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں. کوئی پشتبان نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا تعظهم عزا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑے ہوئے ہیں جو انہیں خوب 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 مخالفت پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے اور بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور اس نے ہم کو شمار کر کے رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اپنی جماعت پر بڑا بھروسہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ میرے سامنے جب آؤ گے نا تو اکیلے اکیلے آؤ گے، کوئی جتھا ساتھ نہیں ہوگا. جن کی پناہ آج ڈھونڈ رہے ہو نا، بڑے لوگوں کو یہ جملہ سنا کہ فلاں پیر صاحب کیجیے، ہم وہ مرید ہیں، ہم تو انہیں کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. کسی کا دامن اس دن ہاتھ نہیں آئے گا، ہر بندہ خود اکیلا کھڑا ہوگا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے لتبشر بھی، تاکہ آپ اس کے ساتھ خوشخبری دے دیجیے کن کو؟ المتقین، متقین کو، وتنذر بھی قوما لدا، اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس سے ڈراوے دے دیجیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. هل تحس منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان بھی محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان کے بارے میں کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ رکزا کہتے ہیں آہٹ کو. کیا آپ ان کے بارے میں کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ کہاں کہ وہ دنیاوی شان و شوکت والے، آج کہیں ہلکی سی بھی ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہلکا سا بھی کوئی ان کا نام لیوا سنائی نہیں دیتا. کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہے، نمرود رکھا ہے؟ نام کے ساتھ ایک احساس ہوتا ہے نا، آپ کو فیلنگ آتی ہے بلال کتنے مل جائیں گے، طلحہ کتنے مل جائیں گے، زبیر کتنے مل جائیں گے. فرعون اور نمرود کہاں گئے؟ ان کی تو آہٹ بھی نہیں ہے دنیا میں. باقی بڑے اس وقت فن خان بنے ہوئے تھے. الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہوئی. سورہ طٰہٰ یہ وہ سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر ایمان لے آئے تھے. بہن کے گھر گئے تھے نا تو یہی سورت وہ پڑھ رہی تھی. واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. تو یہ سورت دلوں کو موڑنے والی ہے. اللہ کرے میرے اور آپ کے دل کو بھی موڑے اور ہم بھی اللہ کی طرف مضبوطی سے جھک جائیں. مکی صورت ہے، 8 رکوع اور 135 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. تشقی نامرادی کے لیے بھی آتا ہے، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، سختی کے لیے بھی آتا ہے. لیکن اگر شین قاف یا روٹ لیا جائے تو پھر ناکامی اور نامرادی کے لیے آتا ہے. تو اس کا دونوں مطلب ہیں. اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ ناکامی میں پڑ جائیں، اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں. آپ کو پتہ ہے آج بھی بہت سارے لوگ قرآن اس لیے سننے نہیں آتے کہ یہ سن لیا تو اس کے اوپر عمل کرنا پڑ جائے گا. اگر سنا نہیں تو عمل کرنے کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. کتنا خوش فہم لوگ ہیں، فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ اگر سنیں گے نہیں تو پھر ہمارے سے سوال بھی نہیں ہوگا. اللہ کی بندیوں 2 گناہ ملیں گے. سننے کی بھی کوشش نہیں کی، عمل کرنے کی تو کی نہیں، لیکن سننے کی بھی کوشش نہیں کی. تو جو سنتے ہیں کم از کم ان کو سننے کا اجر ملے گا. عمل کا انشاءاللہ وہ ارادہ تو رکھتے ہیں نا، کریں گے، جتنا کر لیں گے اتنا ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور
बुलंद आसमानों को, वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है, मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में है और जो जमीन और आसमान के दरमियान है, और जो मट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे छुपी हुई बात भी जानता है। छुपी हुई बात और कौन सी होती है? चुपके से कही हुई बात से छुपी हुई बात कौन सी होती है? वो जो दिलों के अंदर है। सिर्रा व अख्फा, अख्फा होता है सबसे ज्यादा छुपी हुई बात, और वो क्या होती है? दिलों के ख्यालात। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके लिए बेहतरीन नाम है। ये तीसरा मौका है, अस्मा उल हुस्ना की बात आ रही है। इंसान को अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा रहा है। जब तक अल्लाह के नामों से पहचान ना हो जाए, अल्लाह ताला को समझा ही नहीं जा सकता। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि जरा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाए। पहली दफा अल्लाह से हम खिलाफ हो रहे हैं। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियां उतार दे, तू वादी मुकद्दस तुवा में है और मैंने तुझको चुन लिया है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जूतियां उतार दे क्यों कहा गया? क्योंकि इसका मतलब है कि जूता उतार के जरा बाअदब तरीके से खड़ा हो, क्योंकि तू वादी मुकद्दस तुवा में है। वादी का नाम है तुवा, और इसका मतलब है कि ये वादी अभी मुकद्दस कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने तुझसे हम कलाम होना है, तो एहतराम में जूतियां उतार दे। लेकिन इसे एक बहुत अहम बात ये भी समझ लीजिए, ये मतलब नहीं है कि नमाज हमेशा जूतियां उतार के ही पढ़ी जाएगी। अगर कोई हालात ऐसे हों कि आपको जूतों के साथ पढ़नी पड़े, तो जूता पहनकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर्फ यह है कि एहतियात कीजिए कि जूते पे गंदगी न लगे। अगर गंदगी का एहसास हो तो उस गंदगी को साफ कर लीजिए। और अल्लाह फरमा रहा है, मैंने तुझको चुन लिया है, सुन जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। दो अकीदे ठीक किए जा रहे हैं, अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत। और नमाज का असल फलसफा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। बंदा अल्लाह को याद करते हुए नमाज पढ़े कि मैं किसके लिए नमाज पढ़ रही हूँ, उस अल्लाह के लिए, उसकी मोहब्बत में नमाज पढ़ रही हूँ। और जितना तवील आप अल्लाह से मुलाकात करना चाहती हैं, उतनी तवील नमाज पढ़ें, उतना तवील कुरान पढ़ें, उतना तवील कुरान सुनने की कोशिश करें, उतना ही अल्लाह हमसे राजी होगा। जितनी मुलाकात लंबी होगी, हम अपनी जो आपस की मुलाकातें होती हैं महबूब से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, वो तो हम चाहते हैं बहुत लंबी हो, पता नहीं ना हो। तभी नमाज के लिए भी ख्याल आया कि इतनी लंबी हो, अल्लाह से मुलाकात चल रही है, लंबी चले। ऐसा नहीं होता, हम तो बस कुल वल्लाह हाथ पढ़ के फारिग हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की सामते हैं, हम हर दफा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हिफ्ज करें। इंशाअल्लाह इस दफा भी ये सिलसिला चल रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर रमजान के बाद हम कुछ ना कुछ अपने सीने में महफूज कर लेते हैं अल्लाह की रहमत से। तो इसी मौके को गनीमत समझिए और नमाज को लंबा करने के लिए लंबी सूरतें हिफ्ज कीजिए। अल्लाह फरमाया, तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका वक्त छुपा कर रखना चाहता हूँ, ताकि हर मुतनफ़्फ़स अपनी सही के मुताबिक बदला पा ले। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता, अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तो उसको उस घड़ी की फिक्र से न रोक दे, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? अच्छा, एक बात यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला होता है, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखता और आखिरत को भूला होता है। पीछे भी मैंने कहा ना, ये दो बातें, अल्लाह की तौहीद और यौम आखिरत को भूला हुआ होता है। और वो सिर्फ खुद नहीं भूला हुआ होता, बल्कि वो तुझे भी भुलवा देगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं रखनी, ऐसे शख्स से दोस्ती करने से मना किया गया है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ेंगे ना अभी, आयत नंबर 13 से 15 तक, वहाँ पे 2 काम छोड़ने के बताए गए हैं और 6 काम करने के बताए गए हैं। वही को पकड़ लो, अल्लाह वाहिद को एक मानो, अल्लाह वाहिद की इबादत करो
اور ذکر کے لیے نماز قائم کرو اور قیامت کا پورا یقین رکھو اور آخرت کے لیے خود کو تیار کرو. اور دو کام اب آخر میں آتے چھوڑنے کے لیے بتائے گئے کہ اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننے، یعنی اللہ کو جو ایک نہیں مانتے ان کو دوستی نہ کرنا، اور خواہش نفس کے بندے سے دوستی نہ کرنا. پھر آگے اگلا سلسلہ شروع ہوا. اللہ پوچھا یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. بات کو لمبا کر رہے ہیں، اللہ سے کلام ہے نا، تو دل چاہ رہا ہے کہ بند نہ ہو منہ، اور بتا دوں تو بات کو طویل کر رہے ہیں. اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، فرمایا پھینک دے اس کو، وہ جو فائدہ مند چیز ہے حکم دیا جا رہا ہے اس کو پھینک دے. اسے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں. وہ جو فائدہ مند چیز تھی اس کو کہہ دیا پھینک دے، جو نقصان دہ چیز ہے اس کو کہہ دیا گیا اس کو پکڑ لے، اس کو اٹھا لے. ذرا سوچیں ہماری زندگی میں کتنی دفعہ اللہ نے ہمیں سانپ کو پکڑنے اور سہارے کو چھوڑنے کا حکم دیا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں اللہ نے حکم دیا. یہ احکامات جو ہیں یہ انسان کا امتحان لینے کے لیے ہوتے ہیں. تو دین کے معاملے میں یاد رکھیے ہمیں جتنا کانفیڈینس ہوگا نا، جتنا یقین ہوگا نا، اتنا ہی ہم اپنے عمل میں بہتری لا سکیں گے. اللہ کہہ رہا ہے رات کو بستر کو چھوڑ دو، تہجد کے وقت چھوڑ دو، اس میں فائدہ ہے. ہمارے لیے یہ لاٹھی چھوڑنے کے برابر ہی ہے تقریباً. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرو، یہ تو سانپ پکڑنے کے برابر ہو گیا. وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے بڑا مشکل لگتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے سنا انہوں نے کہا جی وہ نماز وہ رہ جاتی ہے میری کیونکہ سردیاں بڑی ہیں، گیس آتی نہیں، گیزر چلتے نہیں، پانی گرم نہیں ہوتا، وضو ہی نہیں کر ہوتا، تو پھر کئی نمازیں رہ جاتی ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اللہ نے امتحان لینا ہو تو اللہ سانپ کو پکڑواتا ہے اور لاٹھی کو چھڑواتا ہے. یہ امتحان لیتا ہے اور جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے پھر موسیٰ بنا دیتا ہے اللہ اس کو. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں. اب اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اور اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. یہ دو بڑی نشانیاں، لیکن اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں 9 نشانیاں، 2 دفعہ اب تک ذکر آ چکا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. انہوں نے کہا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، اور تاکہ لوگ میری بات مان سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے. وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزارہ سے. وزارہ کیا ہوتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم نے پرسوں پڑھا تھا، بوجھ کو کہتے ہیں وزر. تو وزیر کون ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا. اللہ میرے بھائی کو، میرے کنبے میں سے ایک کو میرے لیے وزیر بنا دے. اور وہ کون ہو؟ سجیسٹ کر رہے ہیں ہارون آفی، میرا بھائی ہارون. اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. بھائی کو مدد کے لیے کیوں مانگا؟ ہاتھ مضبوط کریں، اکٹھے مل کر تیری پاکی بیان کریں، تیرا ذکر مل کر کریں. آگے پڑھتی ہوں میں بھی. اور نسخ کا کثیرہ ان کا کنتا بنا بصیرہ. اور کیا کس وجہ سے؟ تاکہ بھائی کے ساتھ مل کر ایک اور ایک دو ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، بھول گئی محاورہ، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 مل جائیں گے تو 11 کی طرح مضبوط ہو جائیں گے. اور اب کیونکہ بہت دشمن، سخت دشمن ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ مجھے ایک وزیر بھی چاہیے جو میرا بوجھ بانٹنے والا ہو. اور پھر ہم دونوں مل کر تیری خوب پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران ہے. اب یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ویسے اگر دیکھا جائے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اگر ہمیں کچھ مل جائے نا، ہم کہتے ہیں بھائی کو خبر بھی نہ ملے، اور بھائی کو کچھ مل جائے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ یہ میرے برابر آ جائے، یہ کہاں اوپر چڑھا جا رہا ہے، ہم اس کو اپنے برابر. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو میرا شریک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کی ایسی محبت کرنے کی توفیق دے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے تو پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے سال پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن، اس بچے کا دشمن
اٹھا لے گا. القیت علیک محبت منی، اور ہم نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی تھی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اتنا پیارے تھے کہ جو دیکھتا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا. اگرچہ بچے تو ویسے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاص یہ محبت، اللہ نے خود بتایا کہ میں نے اس کے اندر محبت رکھ دی تھی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی کرے. آپ کو پتا ہے کہ وہ دریا فرعون کے محل کے سامنے سے بہتا تھا، اور اس کی بیوی نے غالباً اما آسیہ نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہ کیا ہے. اس کو کھولا گیا، بچہ نکلا، اور بچہ بہت ہی خوبصورت تھا. انہوں نے کہا اس کو تو ہم پال لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا. بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا وہاں پہنچ گیا، اور پھر وہاں پہ وویلا مچ گیا کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور اس کو بھوک لگی اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا. اس عورت ان کی بہن نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک عورت جس کا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا دودھ یہ ہو سکتا ہے پی لے. اور اس طرح سے اللہ نے واپس ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے، اور ایک لڑکے ایک بندے کو جو جھگڑا کر رہا تھا بنی اسرائیلی سے قبطی، اس کو تھپڑ مارا اور تھپڑ سے وہ مر گیا. ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے کام کے لیے کسی بندے کو چنتا ہے تو پہلے اس کو بھٹی میں جھلساتا ہے، بھٹی میں تپ کے وہ کندن بنتا ہے، اس کو آزمائشیں آتی ہیں، ٹھونک بجا کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور میں بھول گئی کسی صحابی کا قول ہے، میرا خیال ہے کہ حضرت بلال کا قول ہے کہ جب تم اپنے لیے پیالہ خریدنے جاتے ہو تو بڑا ٹھونک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے. تو کیا تمہارا خیال ہے اللہ جب اپنے بندے کو کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو کیا اسے وہ ٹھونک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ امتحان میں ضرور ڈالے گا. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور جو منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ اب آپ پہنچ گئے. اب دیکھیے بیچ میں سے توڑ توڑ کے قصہ سنایا جا رہا ہے کیونکہ اور جگہ پہ تفصیلات آ چکی ہیں ان کی. موسیٰ نے اور آئیں گی بھی آگے انشاءاللہ. موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. گویا کہ ہر چیز کو پیدا کر کے، اور پھر صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو کام کرنا بھی سکھا دیا. یہ رب کی خصوصیت ہے. دیکھیے کہا ہمارا رب وہ ہے. اللہ جو ہے جو خالق جو ہے وہ صرف پیدا کرتا ہے، رازق جو ہے صرف رزق دیتا ہے. رب جو ہے وہ پیدا کر کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی کرتا ہے، کام کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے. مثلا شہد کی مکھی کو، مچھلی کو، سورج اور چاند کو، ستاروں کو، ہر ایک کو، اور حتیٰ کہ بچے کو کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ساخت بخشی اور پھر راستہ بھی بتایا. فرعون بولا پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی بھی کیا حالت تھی. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں واپس جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالا جانے والا ہے. جب
میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ آیت نمبر 55 پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہمیں فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا ہے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ نکل جاؤ، انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کو مجھے لے جانے دو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی، اور دوسرا یہ کہا تھا ہمیں لے جانے دو۔ انہوں نے کہا اچھا تو جادوگری کرتا ہے تو بس پھر ہم بھی جادوگر لے آتے ہیں، اور پھر ہم ایک وعدہ طے کر لیتے ہیں، اس دن پھر کوئی اس قرارداد سے نہیں پھرے گا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، پھر انہوں نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے کیوں کہا جشن کا دن؟ تاکہ سارے لوگ موجود ہوں، ساروں کے سامنے معاملہ کیا جائے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ دیکھیے چیلنج کیا، لیکن مقابلہ کرنے سے پہلے بھی دعوت دین دے رہے ہیں کہ شاید لوگ پلٹ آئیں، شاید فرعون اور اس کے ساتھی پلٹ آئیں۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ وہ جو جادوگر تھے نا چپکے چپکے آپس میں باہم مشورے کرنے لگے۔ آخر کار لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ وہ جو دل کے اندر روشنی ہوتی ہے نا، نور ہوتا ہے جو دل کے اندر، جو الستو بربکم کی وجہ سے اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بات تو شاید ٹھیک ہی کر رہا ہے، یہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے یہ بات تو شاید ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی شیطان نے کہا نہیں نہیں قدم کیا سوچنے لگ گئے ہو، یہ تو جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ ایسا عالیشان ان کا کلچر تھا، انہوں نے کہا ہمارے کلچر کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور یکجا ہو کر میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ طبعی خوف تھا نا، ایک دم سے سانپوں کو دیکھ کے وقتی خوف تھا۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہیں۔ موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہنے والا ہے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں سے بھی وہ آئے، کسی شان سے بھی وہ آئے۔ جادو کے بارے میں یہ آیت بڑی ہی تسلی دینے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا، اس لیے کام نہیں ہو رہا، گویا ہر چیز جادوگروں کے ہاتھ میں ہے نا، جب جس کے قریب چاہے قسمت بدل دیں، جس کی چاہے وہ کر دیں۔ بعض اوقات یاد رکھیے کچھ اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں توہمات جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ آپ خوفزدہ ہوں گے اتنا زیادہ سحر آپ پر سوار ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام سے تعلق بنائیں، جادو کا بہترین علاج اللہ کی مدد اور اللہ پر یقین اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اور آپ کی اپنی ول پاور ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو کچھ یہ بنا کر لائے یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں کامیاب نہیں ہوا کرتے، خواہ کسی شان سے وہ آئیں۔ وہ آخر کو یہ ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ معجزہ دیکھ کر ان کو پتا چل گیا کہ اصل تو یہ ہے، ہم تو جادو بنا لائے ہیں، اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون نے کہا تمہیں مان لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگر سکھائی تھی، الٹا الزام دے رہا ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور قائم رہنے والا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی سچائی پر تجھے ترجیح دے دیں۔
تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں، اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات اپنے میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. وہاں پہ وہ مزدوروں کو جمع کر کے سڑک بنانے کی نہیں، اللہ نے جو معجزہ دیا تھا اس کے ذریعے سے. دیکھیے کس قدر خوبصورت بات ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو لے کر چل پڑ. میرے بندے کون ہیں؟ جو مجھے میری عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہیں ہوگا، اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے. کیونکہ جب بیچ میں سمندر کی آپ لہروں کو تصور میں لائیں، جب ان کو اٹھا کے ادھر کر دیا گیا اور باقیوں کو اٹھا کے ادھر کر دیا گیا تو ایک ہیوج پہاڑوں کی شکل میں دونوں طرف ہوں گی نا لہریں، اور بیچ میں سوکھی سڑک. اور کسی نے کہا کہ 12 قبیلے تھے تو 12 سڑکیں بنائی گئی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی سڑک پہ سے گزر جائے. سبحان اللہ. اور کہا گیا کہ گزرتے ہوئے کسی کے تعاقب کا تمہیں خوف نہ ہو، نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، جیسا کہ چھا گیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، اس وجہ سے خود ڈوبا تو ان کو بھی ساتھ ہی لے ڈبویا. سارے لوگ پیچھے چل پڑے تھے. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے. بڑا مزے کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم لطف لیں گے موسیٰ اور ہارون کے انجام کو دیکھ کر، اور اللہ نے خود ان کو اپنے لیے باعث عبرت بنا دیا. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. اب یہ نا تھوڑا تھوڑا توڑ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قرآن میں بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. گزرنا بھی سمندر سے، اور پھر جب گزر گئے اور کنارے پہ پہنچنے لگے حضرت موسیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون اور بنی اسرائیلی، تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے وہ بھی سمندر وہی اسی راستے پہ فرعونی بھی چل پڑے ہیں. تو یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جیسے ہی یہ لوگ سارے کے سارے نکل آئے سمندر میں سے اور وہ بالکل بیچ سمندر میں پہنچے، سمندر آپس میں مل گیا اور سب کے سب ڈبو دیے گئے. اور پھر آگے چلے صحرا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اب کیونکہ فرعونیوں کی غلامی سے نکل آئے، اللہ نے کہا اب تمہیں شریعت کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا کہ آنا، اور میں تمہیں وہ دوں گا، شریعت دوں گا. اور کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا کہ من و سلوہ تمہارے اوپر اتار دیا. شام کو کہتے ہیں کہ اتنی بٹیر آتے تھے جو کہ ہر طرف بکھرے پڑے ہوتے تھے. لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے فوراً، ایسے ہی کوئی پکڑنا مشکل بھی نہیں تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ذبح کرتے اور کھاتے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ اوس جو پڑتی تھی سوکھ جاتی تھی، من وہ چھوٹی چھوٹی گول گول دانوں کی طرح سے ہوتی تھی اور وہ میٹھی تھی. اس کو کہتے ہیں کہ دھنیے کے بیج کی طرح کی وہ ہوتی تھی. تو وہ میٹھا کا بھی انتظام کر دیا، نمکین کا بھی انتظام کر دیا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے بھی اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر آئیے. لیکن حضرت موسیٰ جو ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نا اپنی قوم کو پیچھے ہی چھوڑ کے خود تیز تیز چلتے ہوئے آگے پہنچ گئے. اللہ نے کہا کیا چیز لے آئی؟ وہ کہتے ہیں وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا. سامری کون ہے؟ سامری جو ہے یہ ان کا کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا کزن ہی تھا، لیکن بڑے وہاں پہ بھی نا فرعونیوں کے دربار میں بھی اس نے ایک مقام بنایا ہوا تھا. بڑا چال باز شخص تھا.
ابھی بھی اس نے یہی کہا کہ میں ان کو بجائے اس کے کہ یہ وہ موسیٰ کے آنے کا انتظار کریں، ان کو میں کسی اور کام میں ڈالتا ہوں، انوالو کرتا ہوں۔ پھر اس نے لوگوں سے زیور لیا، اور کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی زیور چرا کے بھاگے تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی بات نہیں سوچنی چاہیے، بری بات نہیں سوچنی چاہیے۔ سمجھ یہ لگتی ہے کہ یہ لوگ زیور پہننے کی شوقین تھیں عورتیں، اور جو انہوں نے زیور پہنے ہوئے تھے وہ ان سے لے لیے، اور کہا کہ یہ تم کیا بوجھ لے کے پھر رہی ہو، ان کو میں ایک جگہ پہ لاتا ہوں اور پھر تمہارے لیے یہ انتظام کرتا ہوں کہ اپنا اپنا زیور پکڑ لینا۔ وہ پگھلایا چال بازی سے، اور پھر بچہ بنایا، اور پھر اس کے درمیان میں سوراخ رکھے جہاں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ ایک خاص آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور موسیٰ سخت غصے میں اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ کیا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی کتنے دن لگ گئے ہیں، ابھی میں گیا ہی ہوں اور تم پیچھے سے یہ کام کرنے لگ گئے ہو، تم بہت بے صبرے ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور کہا، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، تم نے جب دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہیں روکا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، ہے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اتنا دکھ تھا حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کے غلط راستے پہ چلنے کا کہ اپنے ہی بھائی کے بال کھینچنے لگے کہ تجھے جانشینی دی تھی اور تم نے کیوں نہ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو جب جانشینی دے کے جائیں تو اس کو اپنا فرض پوری طرح سے نبھانا چاہیے۔ حضرت ہارون نے بھی کوشش کی لیکن وہ جتھا تھا پورا، انہوں نے حضرت ہارون کو چپ کروا دیا۔ موسیٰ نے کہا، سامنے تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اب چال بازی دیکھیں سامنے کی۔ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا، پھر ذالک سنبلت لی نفسی، میرے نفس نے یہی آسانی مجھے دکھائی تھی، یہی راستہ مجھے دکھایا تھا۔ اور آپ دیکھیے چال بازی کیا اس نے کی کہ اس نے کہا کہ رسول کے پیروں سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی۔ اب یہ رسول کے پیروں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ، اصل میں تو تیرا کرشمہ ہے، یہ تیرے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی اس کے کرشمے سے یہ بچڑا خدا بن گیا ہے، یہ بولنے لگ گیا، یہ تیرا کرشمہ ہے، یعنی کہ رشوت، سیاسی رشوت دے رہا ہے وہ۔ کتنا چال باز انسان ہے۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، لا مساسا، مجھے نہ چھونا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، اور لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور خدا، تمہارا خدا تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا، اور اس کا جو سامری ہے اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو کوڑ ہو گیا، اور وہ اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، بال بکھرے ہوتے تھے، اگر کوئی چیز اس کو چھو جاتی تھی تو اس کو ایسی خارش ہوتی تھی کہ برا حال ہو جاتا تھا۔ اور ہمیشہ آپ کو پتہ، کوڑ کے مریض کو الگ کر کے رکھا جاتا تھا، اور یہ بھی لوگوں سے الگ رہتا تھا، کوئی قریب آتا تھا تو اس کو کہتا تھا، لا مساسا لا مساسا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ کیوں؟ کیونکہ خوف ہوتا تھا کہ کوئی چیز ٹچ بھی کر گئی تو خارش مبتلا ہو جائے گا سارا جسم، سخت خارش میں۔ اور اللہ نے کہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیاوی سزا ہے،
اصل تو ایک وقت مقرر ہے تیری باز پرس کا، اور وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ طاغوت کی نشانی ہے، یہ سامری طاغوت تھا، کہہ رہا تھا اللہ کو نہ پوجو، مجھے پوجو، میری بات مان، اللہ کی بات نہ مانو، میری بات مانو۔ تو یہ کافر نہیں تھا، یہ طاغوت تھا جو اپنے پیچھے لگاتا ہے لوگوں کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم، وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کا بوجھ بہت سخت بوجھ ہوگا۔ تو ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خاص بوجھ نہیں، پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہوں گے، اتنا بوجھ ہوگا، بہت سخت گناہ۔ ایک بڑا ہی دلچسپ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اور پھر یہ کہ یہ بوجھ بہت لمبے عرصے تک اٹھانے پڑیں گے۔ ایک شخص کو ٹیشو پیپر دے کر پکڑا کے کھڑا کر دیا گیا، اس کو پکڑے رہو، اس نے کہا یہ کیا وزن ہے؟ کچھ گھنٹے گزرے تو اس کو وزن محسوس ہونے لگ گیا، کچھ اور گھنٹے گزرے تو وہ اس نے چھوڑ دیا، کہتا یہ ناقابل برداشت ہے، یہ اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا۔ ایک مستقل آپ کے اوپر لدا ہوا ہو نا، کوئی چیز لدی ہو تو ٹیشو پیپر بھی ہو تو وہ بھاری لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے روز سخت گناہوں کے یوم القیامت کی وزرا، سخت بوجھ اٹھائیں گے، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے نیلی ہو رہی ہوں گی۔ زرقا کا لفظ آ رہا ہے، سخت خوفزدہ ہو کر آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سکون سے سو سکتا ہوں، کیسے سکون سے رہ سکتا ہوں کہ اسرافیل سور منہ میں لگا کر گردن جھکا کر اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ حکم ہو اور سور پھونک دیے سے۔ یعنی قیامت تو یوں گھڑی بھر کی دوری پر ہے، کیسے کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ میں اور آپ کیسے سکون سے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے نیلی پڑ رہی ہوں گی، آپس میں چپتے چپتے کہیں گے تو دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا، سب سے بڑا بوجھ بجھکڑ ہوگا، سب سے بڑا کلچر شخص ہوگا، وہ تمہاری کہے گا تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ یہاں پہ نا حضرت موسیٰ کے واقعات جو ہیں 5 رکوع ختم ہو گئے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یا آپ سے پوچھیں یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار کر دے گا، چٹیل میدان کر دے گا کہ اس میں کوئی بل اور سلوٹ تم نہیں دیکھو گے۔ یاد آیا میں نے آپ کو بتایا تھا زمین میدے کی روٹی کی طرح بیل دی جائے گی۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ کون سا منادی؟ اسرافیل جو سور پھونکیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہیں دکھائے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ رحمان کی آواز کے آگے کسی کو، آج وہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے آج کہ میں ویٹو کروں گا فلسطین کے خلاف جنگ بندی کو، میں ویٹو کروں گا۔ بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، اس دن کوئی یہ دعوے نہیں کر سکے گا، سب کی آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہیں سن سکو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، اور رحمان کی پکار کے، رحمان کی آواز کو سے لطف لیں گے وہ لوگ جو دنیا میں رحمان کی بات مانتے رہے ہیں۔ فرعونیوں کی آوازیں دب جائیں گی، ان کی جان نکل جائے گی، ان کی جان شکنجے میں آئی ہوئی ہوگی کہ جب اللہ کی پکار آئے گی، اور مومنین کے دل خوشی سے اچھل رہے ہوں گے کہ ہمارا رب تو ہمیں پکار رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، اللہ بما شاء۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حیّ قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسماء الحسنہ یہ 2 آئے ہیں، الحی القیوم، اکٹھے ان کو اس میں اعظم کہا گیا۔
ان کو پڑھ کر دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے لیکن آواز نہیں ہوگی، اتنی دہشت ہوگی اس وقت. اور وہ حی القیوم کے آگے اگر حی القیوم کہیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ساری حدیث بیچ میں رہ گئی، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ایک نام جو آل عمران اور آیت الکرسی میں آتا ہے، اور یہاں پہ اس میں سورۃ طٰہٰ، اور تیسری میرا خیال ہے النساء میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ 3 جگہوں پہ نہیں، البقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ، 3 جگہوں پہ اللہ کا نام، 2 نام آتے ہیں، اور یہ اس میں اعظم ہے. ان کو پکار کر دعا مانگا کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے دیے، شاید کہ یہ لوگ غلط راستے پر چلنے سے بچ سکیں اور ان کے کچھ ہوش کے آثار ان کے اندر پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو رب زدنی علما. 4تھی دفعہ آیا کہ آپ کا شوق ٹھیک ہے لیکن آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کریں. مجھے اور آپ کو بھی یہ تلقین ہے کہ جب قرآن کو پڑھا کریں سمجھ سمجھ کے پڑھا کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھا کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، غور کریں. الحمدللہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ کہف پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہفتہ وار کلاس میں ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ قرآن کیا تعلیمات تو اتنی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ساری عمر بھی لگا دیں تو، لیکن تھوڑا تھوڑا کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کیا کرو رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، فنسیا کہا، نسیان کی وجہ سے غلطی ہو گئی، ارادتاً نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا غلطی کرنے کا، لیکن غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی. ولم نجد له عزما، ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا، 5ویں دفعہ آ گیا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر تو انسان جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی جان کھپاتا رہتا ہے. بچہ تو ماں کھپاتی ہے جان اپنی، بڑا ہو کے وہ اور زیادہ اس میں پڑا رہتا ہے. لیکن جنت ایسی ہے جہاں پہ نہ بھوکا ننگا رہتا ہے انسان، نہ بھوک پیاس ستاتی ہے. شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. سب سے پہلا وار یہاں پر کرتا ہے شیطان، اور وہی کیا کہ لباس کھل گئے. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی مضمون جو سورہ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں. اس میں بھی آئے گا یہاں پہ فمن تباہ ہدایا یہاں پہ آیا تو، اور جو میرے ذکر اور درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، یعنی اس کو دنیا میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا. کروڑوں ہوں گے تو بھی مزید کروڑوں کی خواہش ہوگی اور اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے. جسے دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، قیامت کے دن وہ اندھے اٹھائے جائیں گے.
دنیا میں انہوں نے ناکوں سے صحیح کام نہیں لیا تو اللہ کہے گا اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی بھلا دیا تو نے, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے, باقی رہنے والا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ سے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ بستیوں میں آج چلتے پھرتے ہیں. حقیقت یہ ہے اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. بلاؤ کلمت سبقت میں ربی کا لکانا لزام اجل مسمى, اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. یہ آخری آیات, آخری رکوع جو ہے سورہ الحجر کی آخری آیات سے بہت ملتا جلتا ہے, ایک جیسا مضمون ہے ان میں. اور پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے وقت, اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو یعنی مغرب اور عشاء, اور دن کے کناروں پر بھی یعنی ظہر اور چاشت. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی طرف, اس دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. زہرت الحیات دنیا کا لفظ آیا, اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. زہرت کہتے ہیں کلی کا کھلنا, جب کلی کھلتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے. لیکن حیات الدنیا کیا ہے؟ ایسی کلی جو شام کو بالکل مرجھا جاتی ہے. صبح کے ٹائم کلی کتنی خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب مرجھاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. اللہ فرماتا ہے لنفتنہم فیہ, لنفتنہم فیہ ورزق ربی کا خیر وابقیٰ, وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو, اور ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں, اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس عدل صحیفوں میں اس کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا, یہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, ان سے کہو کہ ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے, پس اب تم بھی انتظار کرو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھا رستہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 16واں پارہ بھی مکمل ہوا اور سورۃ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی. اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اللہم انا اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربی.